والنجم إذا غوى. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له نشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ آپ سب آگے آ جاؤ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء اتبع ما انزل الیک من ربک صدق اللہ مولانا العظیم۔ رب العالمین کی حمد و ثنا اور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پہ درود و سلام۔ مختصر وقت میں اپنے عقیدے کے لحاظ سے ایک مسئلے کی وضاحت کرنا چاہوں گا۔ آپ بھی دعا فرمائیں اور میں بھی اللہ کے حضور ملتجی ہوں کہ اللہ سچ اور حق بات کہنے، سننے اور سنانے کی اور اس کے بعد عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بحیثیت ایک مسلمان کے ہمارا یہ ایمان و یقین ہے کہ دین اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے جو قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے ان کی زندگی کے ایک ایک موڑ اور ایک ایک معاملے میں اپنے اندر مکمل رہنمائی رکھتا ہے۔ اور یہ بھی ہمارا ایمان ہے کہ اسلام قرآن مجید اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مجموعے کا نام ہے۔ اس کے بعد جو چیز بھی کتاب و سنت کے مطابق وہ ہماری سر آنکھوں پہ، اور ہر وہ چیز جو کتاب و سنت کے ساتھ ٹکرائے گی ہم اسے ماننے کے پابند نہیں ہیں۔ بات میں یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جہاں اہل ایمان کو اس بات کا پابند فرمایا
کہ تمہیں کامیابی و کامرانی کے لیے وحی الہی کے مطابق زندگی گزارنا ہوگی۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ حکم دیا کہ اے میرے پیارے رسول علیہ السلام، آپ بھی اسی چیز کی پیروی اور اتباع کیجئے جو آپ کے رب کی طرف سے آپ کی طرف وحی کی جاتی ہے۔ رب العالمین نے کچھ لوگوں کے زندگی گزارنے پر تبصرہ کرتے ہوئے فرمایا، اذا قیل لهم اتبعوا ما انزل اللہ قالوا بل نتبع ما الفینا علیہ آباءنا، کہ جب انہیں یہ کہا جائے کہ بھائی اگر کامیابی چاہتے ہو تو اس چیز کی اتباع اور پیروی کرو جو اللہ نے نازل فرمائی۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا چیز نازل فرمائی؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ مجھے میرے اللہ نے جہاں قرآن مجید عطا فرمایا وہاں قرآن کی تشریح، جسے وحی کہا جاتا ہے، وحی غیر مطلب، وہ وحی جس کی قرآن کی طرح تلاوت نہیں کی جاتی، جسے حدیث رسول اور سنت مصطفیٰ کہا جاتا ہے، جب انہیں یہ کہا جائے اتبعوا ما انزل اللہ کہ بھائیوں کامیابی کے لیے اس چیز کی اتباع کیجیے جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی، اور یہی بات حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی آخری حج کے موقع پر خطبے کے اندر یہ بات فرمائی کہ اے میرے ماننے والوں، میں دو چیزیں تمہارے اندر چھوڑ کے جا رہا ہوں، جب تک ان دونوں کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے، کتاب اللہ و سنتی۔ اور یہی اہل حدیث کی دعوت، یہی اہل حدیث کا مسلک، یہی اہل حدیث کا منہج۔ ان دو چیزوں کے علاوہ ہم کسی چیز کو دین سمجھنے کے لیے تیار نہیں۔ ما اہل حدیثیم دغا را نشناسیم، صد شکر کے در مذہب ما ہیلا و فن نیست۔ فارسی والے نے کہا کہ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے ہم اہل حدیث ہیں، دغا، فریب، تعویل، ذاتی رائے، نشناسیم، دین کے حوالے سے ہم ان چیزوں کو نہیں پہچانتے۔ صد شکر کے در مذہب ما ہیلا و فن نیست، اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے مذہب کے اندر نہ ہیلا ہے، نہ بہانہ ہے، نہ فنون کی لمبی چوڑی بحث کی جاتی ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں جب انہیں یہ کہا جائے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ چیز کی اتباع اور پیروی کرو
قالوا بل وجدنا بل نتبع ما وجدنا علیہ آباءنا، کہ بھائی ہم تو اس چیز کے پیچھے چلیں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو چلتے ہوئے دیکھا۔ جب میں اپنے کسی بزرگ کی دعوت کی طرف آپ کو بلاؤں، آپ اپنے کسی بزرگ کی طرف بلائیں، تیسرا اپنے کسی امام کی طرف بلائے، تو انصاف سے یہ فیصلہ کیجئے، کیا اس طرح امت کے اندر اتفاق ہو سکتا ہے یا امت تقسیم در تقسیم ہوتی چلی جائے گی؟ اہل حدیث لوگوں کو ایک جھنڈے تلے اور ایک اصول کے تحت جمع کرنا چاہتے ہیں، دعوت دینا چاہتے ہیں، اور اسی سلسلہ میں عرض کروں کہ وحی الہی وہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے جبریل پہ نازل فرمائی، اور جبریل نے اللہ کی اس امانت کو محمد الرسول اللہ کے سینہ اطہر پہ نازل فرمایا۔ گفتہ اللہ بود گرچہ حض حلقوم عبداللہ بود، محمد الرسول اللہ کا فرمان اللہ کا فرمان ہے، اگرچہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے ادا ہو رہا ہے۔ یہ سادہ سی دعوت ہے ہماری۔ میں یہ بات سمجھانا چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی نے دین اور شریعت کے معاملہ میں جہاں عام لوگوں کو، اہل ایمان کو پابند فرمایا کہ تمہیں کامیابی کے لیے وحی الہی کی اتباع کرنا ہوگی، وہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہ مقام بیان فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی کے تحت اس وقت تک دین اور شریعت کے کسی معاملے میں گفتگو نہیں فرماتے جب تک اللہ کی طرف سے وحی نہ آ جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دین اور شریعت کے معاملات میں اللہ کی وحی کے منتظر رہتے ہیں۔ جب تک وحی نہ آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی اختیار فرماتے ہیں۔ یہ آج ہمارے کچھ لوگوں کا یہ خیال کتاب و سنت کی موجودگی میں یا قرآن و سنت کا علم نہ ہونے کی وجہ سے اپنی ذاتی رائے کو دین بنا کر لوگوں کے سامنے پیش کیا جاتا ہے، اور ہم تجاہل عارفانہ کا شکار ہو کر، جیسے میری اور آپ کی زبان میں کہتے ہیں نا یمبلا بن جانا، ہم یمبلے ہو کر ان رائے، آراء اور ان قیاسات کو دین کا درجہ دے کر اپنے دامن میں بھر لیتے ہیں۔ اس حوالے سے میں 2 مثالیں قرآن مجید سے آپ کے سامنے رکھوں گا، اور مجھے امید ہے کہ ان 2 مثالوں کے بعد یہ مسئلہ میرے اور آپ کے ذہن نشین ہو جائے گا۔ قرآن پاک من دیتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے
قرآن مجید کے اندر متعدد مقامات پہ مختلف حوالوں سے، مختلف زاویوں سے اور مختلف اینگل سے یہ بات مجھے اور آپ کو سمجھائی، لیکن آپ کی آسانی کے لیے میں 2 مقامات آپ کے سامنے تلاوت کروں گا اور بات آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ اللہ رب العالمین کے پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی دین کے معاملے میں اس وقت تک خاموشی اختیار فرماتے جب تک اس معاملے میں وحی آپ پر نازل نہ کی جائے۔ رب العالمین نے سورہ نور کے اندر شروع میں زانی مرد اور زانی عورت کی سزا بیان فرمائی، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے یہ مسئلہ بیان فرمایا کہ اگر کوئی شخص کسی پاک دامن عورت پر بدکاری کا الزام لگائے اور پھر اس کے پاس گواہ موجود نہ ہو، گواہ کوئی نہیں، الزام لگا دیا، تو قرآن مجید نے بیان فرمایا کہ ایسے شخص کی سزا 80 کوڑے ہے، 80 کوڑے قذف کی سزا، اور ساتھ ہی فرمایا وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا، آئندہ کے لیے اس شخص کی گواہی بطور گواہ کے قبول نہیں کی جائے گی۔ ہاں اگر وہ توبہ کر لیں اور اپنی اصلاح فرما لیں، اس کے بعد میرے بھائیوں اللہ رب العالمین نے ایک مسئلہ یہ بیان فرمایا کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی پر اس طرح کا الزام لگائے اور اس کے پاس کوئی گواہ نہیں ہے، اس کا کیا حل ہوگا؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں تشریف فرما ہے، ایک انصاری صحابی آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج دوپہر کو جب میں اپنے گھر گیا تو میں نے اپنی زوجہ محترمہ کو ایک غیر مرد کے ساتھ قابل اعتراض حالت میں دیکھا، میرے پاس کوئی گواہ نہیں ہے سوائے میری اپنی ذات کے، اس موقع پر اگر میں خاموشی اختیار کروں میرا ضمیر مجھے ملامت کرے گا اور میں دیوس لوگوں کے اندر شامل ہو جاؤں گا، بے غیرت لوگوں میں میرا شمار ہوگا۔ اگر میں یہ بات بیان کرتا ہوں میرے پاس گواہ کوئی نہیں تو پھر مجھ پر قذف کی حد لگے گی 80 کوڑے، اس میں بھی میری کوئی عزت نہیں ہے، اور اگر میں غصے میں آ کر اپنی بیوی کو یا اس شخص کو یا دونوں کو قتل کر دوں، وسلم نے فرمایا میرے بھائی ابھی تک اس بارے میں مجھ پر اللہ کی طرف سے کوئی حکم نازل نہیں کیا گیا، اور جب تک کوئی حکم نازل نہ ہو میں اپنی طرف سے اس بارے میں کوئی رائے دینے کے لیے تیار نہیں۔ یہی اہل حدیث کی دعوت ہے
کہ کتاب و سنت کے مقابلے میں اپنی آراء اور اپنے بزرگوں کے قول اقوال اور قولیوں کو ترجیح نہ دو۔ حضرت نے ارشاد فرمایا کہ میں کوئی بات اس وقت تک نہیں کروں گا جب تک مجھ پر اللہ کی طرف سے وحی نہ آ جائے۔ اور بھائیوں، یہ اصول اور یہ طریقہ حضرات صحابہ نے بھی اپنایا۔ حضرات صحابہ کا معمول بھی یہی تھا کہ جب ان کے سامنے کوئی مسئلہ پیش کیا جاتا تو وہ اس کا فیصلہ کتاب و سنت کی روشنی میں کرتے، اپنی طرف سے اس بارے میں کوئی رائے پیش نہیں فرماتے تھے۔ اس کے لیے کئی مثالیں سیرت صحابہ سے پیش کی جا سکتی ہیں، لیکن اس وقت میں اس بات کو ایک سائڈ پہ رکھتا ہوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ تھوڑی دیر کے بعد وحی آئی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کی یہ آیت نازل فرما کر قیامت تک اس مسئلے کا حل بیان فرما دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی آئی، والذین یرمون ازواجہم ولم یکن لہم شہداء الا انفسہم، کہ جو لوگ اپنی بیویوں پہ بدکاری کا الزام لگاتے ہیں ان کے پاس سوائے اپنی ذات کے اور کوئی گواہ نہیں ہوتا۔ کتنے گواہ کی ضرورت؟ چار گواہ موقع پر عینی شاہد، آئی وٹنس، 4 گواہ اس جرم کو ثابت کرنے کے لیے ضروری۔ لیکن یہاں اللہ فرما رہا ہے کہ کسی نے الزام لگایا لیکن اس کے پاس کوئی گواہ نہیں، الا انفسہم، سوائے اس کی اپنی ذات کے۔ تو رب العالمین فرماتے ہیں فشہادت احدہم 4 شہادات باللہ انہ لمن الصادقین، کہ وہ شخص جو الزام لگا رہا ہے وہ ایک پنچایت کے اندر، مجلس کے اندر کھڑے ہو کر، بیٹھ کر، ذمہ دار لوگوں کی موجودگی میں اللہ کی 4 قسمیں کھائے کہ مجھے اللہ کی قسم ہے، میں اللہ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں، مجھے اللہ کی قسم ہے، میں حلفاً کہتا ہوں، انہ لمن الصادقین، کہ میں جو بات کہہ رہا ہوں اپنے دعوے کے اندر میں سچا ہوں۔ اور یاد رکھیے، قسم ہمیشہ رب العالمین کی ذات کی کھانا چاہیے۔ جو شخص اللہ کے علاوہ کسی اور چیز کی قسم کھائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد، من حلف بغیر اللہ فقد اشرک، جو غیر اللہ کی قسم کھائے گا وہ اللہ کے ہاں مشرکین میں اس کا شمار ہو جائے گا۔ اذا حلف احدکم فلیحلف باللہ، تم میں سے جب بھی کوئی قسم کھانا چاہے تو چاہیے کہ اللہ کی قسم کھائے۔ آج ہمارے ہاں کیا مینو دودھ دی قسم ہے، مینو پتر دی قسم ہے، یہ چیز رسم ہے، رواج ہے، شریعت نہیں۔ 4 قسمیں اللہ کی کھا کر کہے کہ مجھے اللہ کی قسم ہے، میں اپنے دعوے میں سچا ہوں، بس اسی پہ اکتفا نہیں، والخامسۃ، اور 5ویں مرتبہ یہ کہے ان لعنت اللہ علیہ ان کان من الکاذبین،
کہ اگر میں جھوٹا ہوں تو مجھ پر اللہ کی لعنت برسے، اپنے حق میں اللہ کی لعنت کی بد دعا کرے اپنے بارے میں کہ اگر میں اس دعوے میں جھوٹا ہوں، وہ ایک طرف ہو جائے۔ اس نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی۔ اب باری آئی عورت کی۔ اگر عورت اس موقع پہ خاموش رہتی ہے، اپنے حق میں اپنی صفائی میں کچھ بیان نہیں کرتی، تو پھر اس عورت پر زنا کی حد جاری کی جائے گی، اور اگر وہ اپنے آپ کو بے گناہ سمجھتی ہے تو پھر اس کا طریقہ قرآن مجید نے یہ بیان فرمایا، وَيَدْرَوْ عَنْهَا الْعَذَابُ أَن تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ، کہ عورت بھی اللہ کی 4 بار قسم کھا کر یہ کہے کہ میرا خامد جھوٹا ہے اپنی بات میں، میں سچی ہوں، مجھ پر جھوٹا الزام لگایا گیا ہے، اور 5ویں مرتبہ یہ کہے ان غضب اللہ علیہا ان کان من الصادقین، کہ اگر میرا خامد سچا ہے، میں جھوٹی ہوں، تو میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھ پر اپنا غضب اور اپنا غصہ نازل فرمائے۔ یہ آیات اتری، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابہ کو یہ آیات پڑھ کے سنائیں، اور اس مشکل کا حل آپ نے کیسے کیا؟ وحی الہی کے مطابق۔ جب تک اللہ کی طرف سے وحی نہیں آئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش۔ آئیے دوسری مثال عرض کرنے کے بعد میں اپنی گفتگو سمیٹ لوں گا۔ یہ بات اللہ کے قرآن کے 28ویں پارے میں ہے۔ 28واں پارہ سورہ مجادلہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں خولہ نامی ایک عورت حاضر ہوئی اور کہنے لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے خامد نے مجھے میری اور آپ کی زبان کے مطابق ماں بہن کہہ دیا ہے، مجھے ماں بہن کہہ دیا ہے، مجھے یہ کہہ دیا کہ تو میرے لیے وہی درجہ رکھتی ہے جو میری ماں یا میری بہن کا ہے۔ عرب کے اندر اصول یہ تھا کہ اگر کوئی شخص یہ الفاظ اپنی بیوی سے کہہ دے تو ان الفاظ کو طلاق تصور کیا جاتا تھا۔ یہ بیوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کرتی ہے، یا رسول اللہ، میرے بھی 5-7 بچے، میری عمر کا تقاضا بھی یہ کہ میں دوسری جگہ نکاح کرنے سے عاجز ہوں، بچوں کے بغیر میری زندگی جہنم ہے، میں اپنی جگہ پہ پریشان، میرا خامد اپنی جگہ پہ پریشان، وہ ان کی کفالت کرے گا یا محنت مزدوری کرے گا، اور یہ بات ہے بھی حقیقت۔ اللہ نہ کرے اگر کسی شخص کی بیوی فوت ہو جائے نا، جب کہ اس کے 5-7 بچے ہوں چھوٹے چھوٹے، تو اس دکھ کا جو ہے نا حقیقت اس شخص سے پوچھئے۔ کہنے لگی، حضرت میں بھی پریشان اور میرا خامد بھی پریشان، فرمائیے اس کا کیا حل ہو سکتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خولہ، میں اس بارے میں اپنی طرف سے کوئی رائے دینے کے لیے تیار نہیں، اللہ رب العالمین نے اس بارے میں کوئی حکم ابھی تک نازل نہیں فرمایا۔ اور یہ خولہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا دور خلافت ہے۔
ایک بڑھیا آپ کے سامنے آئی، آپ اس کے سامنے کھڑے ہو گئے، بڑے مؤدب، دیر تک کھڑے رہے، اس کی باتیں سنتے رہے۔ جب اس کی گفتگو ختم ہو گئی، ساتھی انتظار کر کر کے تھک گئے، تو ساتھی کہنے لگے حضرت آپ کے پاس اتنا فالتو ٹائم ہے، اس قسم کے لوگوں کو آپ اتنا ٹائم دیتے ہیں؟ فرمایا پتہ ہے یہ مائی کون تھی؟ یہ مائی خولہ وہ ہے جس کی باتیں اللہ تعالیٰ نے 7 آسمانوں سے اوپر عرش پر سن لی تھیں، اور میں عمر کون ہوتا ہوں جو زمین پر اس کی بات نہ سنتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خولہ اس بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا۔ اللہ رب العالمین نے قیامت تک کے لیے اس مسئلے کا حل کرنا تھا، تو رب العالمین نے ارشاد فرمایا، تھوڑی ہی دیر گزری، اللہ رب العالمین نے منظر کشی فرمائی اس موقع کی۔ اللہ قرآن مجید میں فرماتا ہے قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکما ان اللہ سمیع بصیر، کہ اللہ رب العالمین نے، اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اگر اس کے مسئلے کا حل زمین پہ نہیں ہوا، اللہ رب العالمین نے اس عورت کی بات آسمانوں پہ سن لی جو آپ کے ساتھ اپنے خامد کے بارے میں جھگڑا کر رہی تھی، وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ، اور اپنی مشکل، اپنی شکایت اللہ کی بارگاہ میں پیش کر رہی تھی۔ میرے بھائیوں، تھوڑی دیر گزری، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی کی کیفیت عاری ہوئی۔ جب آپ وحی سے فارغ ہو گئے تو آپ نے فرمایا کدھر ہے خولہ؟ امی عائشہ کہتی ہیں حضرت میری پاس بیٹھی ہیں۔ فرمایا خولہ کو بشارت دے دیجئے، خولہ کو خوشخبری دے دیجئے، مبارک دے دیجئے کہ نہ صرف یہ کہ اللہ تعالیٰ نے خولہ کی مشکل آسان فرما دی، بلکہ قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے اس مسئلے کا حل اللہ نے واضح فرما دیا کہ جو لوگ اپنے زوجہ کو ماں بہن کہہ دیں، جسے عربی زبان میں زہار کہا جاتا ہے، جو لوگ اپنی بیویوں سے زہار کر بیٹھیں اور پھر وہ اپنا یہ فیصلہ واپس لینا چاہیں، اپنے فیصلے سے رجوع کرنا چاہیں، اس کا طریقہ کیا؟ فرمایا والذین یظاہرون من نسائہم، جو لوگ اپنی بیویوں سے زہار کر لیں، ثم یعودون لما قالوا، پھر اپنی کہی ہوئی بات کو واپس لینا چاہیں، اپنے فیصلے کو واپس لینا چاہیں، تو کیا کریں؟ اس کے لیے چند آپشن اللہ کے پیغام اللہ نے بیان فرمائے۔ فتحریر رقبۃ من قبل ان یتماسا، آپس میں ملنے سے پہلے خامند ایک غلام آزاد کرے، ایک غلام آزاد کرے، اور اگر غلام آزاد کرنے کی طاقت اور استطاعت نہیں، فصیام شہرین متتابعین من قبل ان یتماسا، آپس میں ملنے سے پہلے وہ خامند 2 مہینے کے روزے رکھے گا، اور ان میں کوئی سٹاپ نہیں، نان سٹاپ روزے رکھے گا 2 مہینے کے، درمیان میں کوئی ایک روزہ بھی کہ چھوڑ دیا تو پھر نئے سرے سے الف با سے پھر نئے روزے شروع کرے گا۔ اللہ اکبر۔
اور اگر اس کی ہمت بھی نہیں تو پھر کیا کرے؟ فمن لم یستطع فاطعام 60 مسکینا، پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے گا۔ یہ 3 آپشن، 3 حل، 3 پہلو قرآن مجید نے بیان فرمائے۔ ان 3 پہلوؤں میں سے کوئی ایک پہلو بھی اختیار کر لے گا تو اسے حق ہوگا کہ اپنی بیوی کو بیوی بنا کر اپنے گھر میں آباد کر لے۔ میرے بھائیوں اور میرے بزرگوں، قصور چونکہ خامد کا تھا، اس لیے یہ جرمانہ بھی اسے ہی ادا کرنا ہے۔ آج کتنے ظلم کی بات ہے کہ لوگ آ کر کہتے ہیں حضرت جی غصے میں آ کر میں نے طلاقیں دے دیں، اپنی بیوی کو ایک موقع پہ 3 طلاقیں دے دیں۔ خامد یہ کہتا ہے، اب مولوی، جاہل مولوی یہ فتویٰ دے گا کہ اس کا حلالہ کرواؤ۔ قصور کس کا؟ اگر محسوس نہ کریں تو میں یہ کہنے میں حق بجانب ہوں، قصور خامد کا، سزا بیوی کو کیوں ملے؟ جس کا قصور ہے سزا اسے ملنی چاہیے۔ اور قرآن مجید کی اس مثال سے یہ بات واضح ہو گئی کہ قصور چونکہ خامد کا تھا، اس نے زہار کیا تھا، اس لیے اس کی سزا بھی اسے ملنی ہے، یا غلام آزاد کرے، یا 60 روزے رکھے، یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے، تب جا کر اس کا یہ قصور معاف ہوگا۔ آج عجیب طریقہ لوگوں نے اختیار کر رکھا ہے، اور اگر آپ مجھے اجازت دیں تو یہ کہنے میں حق بجانب ہوں کہ آج ایسے ادارے بھی ہمیں ملیں گے جہاں اپنے آپ کو دین کے علم بردار کہلانے والوں نے دار الحلالہ کے نام سے ایک ونگ بنایا ہوا ہے اپنے مدارس کے اندر، اور جب بات کریں گے تو عشق مصطفیٰ کی بات، محبت رسول کی بات۔ میرے بھائیوں، محبت رسول کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کے پیارے پیغمبر کا جب کلمہ پڑھا تو پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، پیروی، ہر حال میں، ہر مسئلے میں، طوعاً یا کرہن نہیں بلکہ طوعاً، بلکہ خوشی کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو مانا جائے، اسی میں میری اور آپ کی کامیابی ہے۔ اب تو جاتے ہیں میں قدے سے میر، پھر ملیں گے گر خدا لایا، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ والنجم إذا غوى